ملازم پیشہ خواتین کی وجہ سے مرد بے روزگار۔ محمد احمد لاہور سے پوچھتے ہیں، خواتین کے ملازمت کرنے کی وجہ سے جو مردوں کے لیے ملازمت کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں، کمانے کی ذمہ داری تو مرد پر ہے۔ بے روزگاری کے اس دور میں جب خواتین بھی مردوں کی جگہ ملازمت کرنے لگ گئی ہیں تو بتائیے بے روزگار مرد کہاں جائیں گے، کیا کریں؟ اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمارے یہاں اصل میں ملک قوم کی خیرخواہی کم ہوتی ہے اور منجن زیادہ بکتے ہیں، یعنی مختلف حقوق کے نام پہ۔ آپ کو پتہ ہے قوم ووٹ جبھی دیتی ہے جب آپ مختلف لوگوں کے حقوق پر آواز اٹھائیں، تو خواتین کے حقوق پہ آواز اٹھائی جاتا ہے اور اس میں یہ شو کیا جاتا ہے ہم خواتین کو ملازمتیں دلائیں گے، ہم خواتین کو گھروں سے باہر نکالیں گے، مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گی۔ خواتین بھی بڑی خوش ہو جاتی ہیں کہ واہ بھائی واہ ہمارے حقوق کی بات اٹھ رہی ہے، لوگ بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یار زبردست ہو گیا، ہٹو بچوں ہو گیا۔ یہ ہوتے ہیں ویمن رائٹس، اور منجن بکتا ہے اس نام پہ، ٹھیک ہے نا، اور لوگ دھڑا دھڑ ووٹ دیتے ہیں۔ تو جو بھی اس طرح کی تقریریں کرے ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے سوسائٹی پہ اثر کیا پڑ رہا ہے، اس کی ملک کو کنٹری کو ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہمیشہ اجتماعی مفاد، اجتماعی فائدے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ کنٹری کو ضرورت ہے یا نہیں۔ آپ نے پورے ملک میں 17 گریڈ کے آفیسر پیدا کر دیے، 18 گریڈ کے آفیسر پیدا کر دیے، سب کو وہ تعلیم دے دی، تو ملک کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، باقی ملازمت کون کرے گا پھر؟ تو ظاہر ہے ہو نہیں سکتا نا ایسا۔ آپ نے سارے میڈیکل کالج میں پوری قوم کو داخلہ دے دیا کہ سب ڈاکٹر بنیں گے، سب کا حق ہے ڈاکٹر بننا، تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی علامت ہوگی کہ بھائی سب ڈاکٹر کیوں بنیں گے بھائی، اور دیگر شعبے ہیں وہ کون سنبھالے گا، مریض کون بنے گا پھر جب سارے ہی ڈاکٹر بنیں گے؟ تو ہمارے یہاں ایک بھیڑ چال ہے۔ تو ایسے ہی خواتین کو خوش کرنے کے لیے نعرہ لگایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بڑا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ دوسری شادی نہیں کر سکتے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، اور جو دوسری کی بات کر رہا ہو اس کو خواتین کا ظالم سمجھا جاتا ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے عورتوں پہ، حالانکہ وہ عدل کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کے حقوق کی آواز اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی خواتین کی ملازمتوں کی نا تحریکیں چلی ہیں دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی، کہ ان کا حق ہے کہ وہ گھر سے نکلیں، ان کا رائٹ ہے کہ وہ جاب کریں۔ اس سے جو بیڑا غرق ہو رہا ہے سوسائٹی میں، وہ عورت کا بیڑا غرق، مردوں کا نہیں۔ مردوں کا تو یہ ہو رہا ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لیکن اس سے مردوں کو نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ جب عورت کی کمائی ان کے منہ کو لگے گی تو وہ بے روزگاری پہ انجوائے کریں گے، وہ کہیں گے اچھا ہے بے روزگاری بڑھے۔ فلپائن کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ فلپائن میں ایسا ہی ہوا ہے، پہلے انہوں نے خواتین کو گھروں سے نکالا، جاب دلائی، پھر مردوں نے کیا کیا، جاب لیس جب ہونا شروع ہوئے تو آہستہ آہستہ ان کو جاب لیس ہونے کی عادت پڑ گئی۔ شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو رشتے چاہیے ہوتے تھے ان مردوں کے جو روزگار ہو جن کا اچھا، لیکن جب وہ مرد ہی شارٹ ہونا شروع ہو گئے تو جیسے مرد کی ضرورت عورت ہے، عورت کو بھی تو مرد چاہیے نا، آدمی تو اس کو بھی چاہیے، تو پھر خواتین نے کمپرومائز کر لیا کہ بھئی ہمارے اسٹینڈرڈ کا کوئی رشتہ ہمیں مرد تو ملتا ہی نہیں ہے، تو چلو یہ میٹرک سے بھاگا ہوا بے روزگار اسی سے کر لو شادی۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ خواتین عذاب میں آ گئیں۔ پھر ایک سے ایک کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ عورت جو اچھی سیلری اٹھا رہی ہے اس کو مرد نہیں مل رہا اس اسٹینڈرڈ کا، تو کیا ہوا کہ اپنے سے کم مردوں سے عورتوں نے نکاح کرنا شروع کیے، بے جوڑ کی شادیاں ہونا شروع ہوئیں، اور عورت کی کمائی بھی گھر میں آنا شروع ہوئی، تو پھر مردوں کو چسکا لگ گیا کہ یار جب وہ ایک آدمی اتنے بچوں کی کفالت کیوں کرے، بیوی کی ساری زندگی، اس کے علاج، اس کا گیس بجلی کا بل، بچوں کا خرچہ، یہ کیوں کرے بھائی؟ تو وہ تو دیکھتا ہے نا کہ میرا دوست ہے فری پھوکٹ میں گھر میں بیٹھ کے کھا رہا ہے، وہ بھی گھر میں بیٹھ کے کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، یا کما رہا ہے لیکن بیگم اپنا کما رہی ہے، مرد اپنا کما رہا ہے، تو آہستہ آہستہ نا یہ مرد بن جائیں گے اپاہج۔ شروع میں تو بے روزگاری کی ٹینشن لیں گے، اس کے بعد پھر ان کو عادت پڑ جائے گی بے روزگاری کی۔ تو اس میں بربادی ہے خواتین کی۔ آج جو خواتین ہماری گھروں میں شہزادیوں کی طرح، ملکہ کی طرح بیٹھ کے کھاتی ہیں اور اوپر سے شوہر کو ڈانٹ بھی پلاتی ہیں کہ، تو یہ جو بادشاہت ہے نا عورت کی گھر میں، یہ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں لبرل انٹیوں کے پاس کچھ واقعات ہوتے ہیں کہ وہ فلاں کا شوہر بڑا ظالم ہے، خرچے پوری نہیں کرتا، تو عورت کہاں جائے؟ میں مانتا ہوں کہ ریشو ہے ایسے بھی گھرانوں کا، لیکن میجورٹی کو دیکھیں کیا کر رہی ہے۔ میجورٹی میں تو مرد کما کے کھلاتے ہیں، وہ ساری زندگیاں اپنی لٹا دیتے ہیں بیوی بچوں پہ، پراپرٹیاں ان کے نام کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ جب مرد کی آمدن بڑھتی ہے نا تو اللہ نے اس کو یہ ظرف دیا ہے، کیونکہ نیچر ہے نا اس کی کھلانا،
اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے. تو اسلام تو دین فطرت ہے, سربراہ بنایا ہے اس کو گھر کا, تو دین فطرت ہے. اللہ کو انسان کی فطرت پتہ ہے, مرد کی فطرت کہ اس کو کھلانا اچھا لگتا ہے. تو جب مرد کی آمدن بڑھتی ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں کیسے اپنے بیوی بچوں کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اور اچھے سے اچھا کر دوں. لیکن جب عورت کی آمدن بڑھتی ہے تو شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میں کیسے اس آدمی سے جان چھڑاؤں, کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں اس پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرتی ہوں. تو ہمارے ہاں طلاقوں کا ریشو بڑھ رہا ہے اس بیس پہ. اللہ ماشاء اللہ اچھی عورتیں بھی ہیں, وفا کرنے والی بھی ہیں. تو یہ سارا غیر فطری نظام ہے جو ہم گوروں سے لے رہے ہیں. دم ہلانا سیکھ لیا ہے ہم نے, اپنے پاس تو ہمارے کچھ بچا ہی نہیں ہے نا, تو ظاہر ہے پھر دم ہی ہلائیں گے ان کے سامنے. تو ہمارے بڑے بڑے جو حکمران ہیں اور اسکالرز ہیں وہ سب اسی کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں صاف کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم, کہ ہم نے مرد کو سربراہ اس لیے بنایا کہ ذمہ داری اس کی ہے کہ مال خرچ کرے. تو اب ہمارے پاس 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات آ گئی ہے کہ جو مذہب کو فالو کرے گا وہ عورت کی ملازمت کا قائل نہیں ہوگا, الا یہ کہ کوئی شدید مجبوری ہو. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں, ادروائز وہ کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا, اس کلچر کو, کہ عورت گھر سے 4 دیواری سے باہر نکلے اور وہ جاب کرے, مردوں کے بیچ میں جا کے بیٹھے. وہ کبھی بھی اس کا اس سلسلے کو یا اس سیٹ اپ کو کبھی بھی وہ پروموٹ نہیں کرے گا. ہاں آپ خدا کے باغی بن جاؤ, پھر جو چاہے کرو آپ. تو اس لیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ خواتین کی جاب جو ویکینسیز پہ جا رہی ہیں نا, اور پھر خواتین کو جاب بھی زیادہ ملتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ آفس میں سیکرٹری باس صاحب جو ہیں وہ لڑکی کو رکھیں گے تو ان کے تو مزے ہی مزے ہیں, داڑھی مونچھوں والے آدمی کو رکھیں گے تو کیا مزہ ہے ان کا, وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ. الا یہ کہ کوئی کسی اور ٹائپ کا آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن ظاہر ہے وہ لڑکیاں جب سیکرٹری کے طور پہ رہیں گی اور لڑکیاں آپ کی آفس میں زیادہ سے زیادہ ہوں گی تو ظاہر ہے پھر آپ کو خود پتہ ہے کہ وہ تنخواہ بھی زیادہ نہیں مانگ رہی ہوتی, کیونکہ ان کی ذمہ داریاں بھی بہت کم ہیں. مرد کی تو ذمہ داریاں بھی بہت ہیں نا, تو اس کو تو کم تنخواہ میں گزارا بھی نہیں ہے. تو آفس کا ماحول بھی اچھا ہو رہا ہے اور پھر ہوس بھی پوری کر رہی ہیں جو مرد ہیں. ساری خواتین نہیں کرتی, میجورٹی ابھی بھی الحمدللہ اچھی ہے, لیکن آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی خراب ہونے کی طرف جا رہی ہے. بہاولپور یونیورسٹی کا آپ کے سامنے اسکینڈل آیا اور مختلف اسکولوں کا آیا. یہ تو آ گیا نا, کیمرے لگے ہوئے تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے جہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے وہاں سب کچھ صحیح ہو رہا ہے کیا؟ تو وہاں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. فوش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے اور زیادہ حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ گدھے گھوڑوں کی سوسائٹی بن جائے گی. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہم سائنسی ترقی کر لیں گے انگریزوں کی طرح. تو انگریز نے ترقی تو کر لی لیکن خاندانی نظام تباہ کر دیا. ہمارا خاندانی نظام بھی تباہ ہوگا, ترقی بھی نہیں ہوگی. ہم 100% گدھے گھوڑے بن جائیں گے اور کتے بلیوں والی ہماری زندگی ہو جائے گی. یہ خوب سمجھ لیں. تو اس پہ آواز اٹھائیں بھائی, یہ کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف آواز اٹھائیں اور خواتین کی ملازمتوں کے خلاف آواز اٹھائیں. اور اس میں آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے بارے میں یہ لاء بنا دیں, بھائی میں وہاں نکاح کروں گا جہاں میں کماؤں گا, میری بیوی کو کمانے کی, گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے, میری بچیوں کو جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے خاندان کی حد تک تو آپ اس کو میں سمجھتا ہوں لاگو کر سکتے ہیں. ہاں جو خواتین ضرورت مند ہیں تو ظاہر ہے جاب کرنا ان کے لیے جائز عمل ہے, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں. بہت سی بیچاری ضرورت کی وجہ سے کر رہی ہیں, مجبوری ہے, ان کے مرد ہی اپاہج بن چکے ہیں ان خاندانوں کے. یا یہ کہ مرد کی آمدن اتنی کم ہوتی ہے, بعض دفعہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے, تو وہ نہیں گزارا ہو پاتا. تو مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن اس کو ایز اے کلچر اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرنا یہ نہ شریعت کے مطابق ہے, نہ ہی عقل اس کی اجازت دیتی ہے ہمیں.